سامعین کرام السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ کیسے انٹیلیجنس کا نظام اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے، ہماری ایجنسیاں کس طرح کام کرتی ہیں، اور ایجنسیوں کے ساتھ جڑے کچھ حقیقی واقعات انشاءاللہ ویڈیو کے اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ 1978 کی بات ہے کہ جنرل محمد ریاض خان نے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔ جنرل ریاض بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے، انتہائی ایماندار، پیشہ ور اور اپنے فرائض سے عبادت کی حد تک لگاؤ رکھنے والے، دلیر اور کبھی نہ جھکنے والے سپاہی جن کا طرز زندگی بھی انتہائی سادہ تھا۔ ایک روز ان کے ایک سوال نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے سادگی سے پوچھا، ہم یہ جو انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں کیا یہ انسانی ضمیر کے خلاف نہیں ہے؟ دوسروں کے راز معلوم کرنا، ان کی جاسوسی کرنا اور مختلف روپ دھار کر دوسروں کو دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو میں یہ سوال سن کر چونک سا گیا، پھر میں نے دھیمے انداز میں کہا، نہیں سر، ہمارے مقاصد نیک ہیں، ہم یہ سب اپنے وطن کی حفاظت اور استحکام کے لیے کرتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ صرف ہمارے ملک اور قوم کا دشمن ہے، ہم دشمنوں کے ایجنٹوں، چوروں اور مکاروں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا کام قابل احترام ہے اور ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری اس وضاحت نے انہیں مطمئن نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کام قرآن اور سنت کی روح سے جائز ہے؟ میں ان کا مطمع نظر سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، سر، میں مذہب پر اتھارٹی تو نہیں ہوں، مگر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے جواب کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، اسلامی تاریخ کے اولین دور میں جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضور پاک نے اللہ کے اس حکم کو اپنے قریبی ساتھیوں تک سے چھپا کر رکھا اور شب ہجرت اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ نے ایک مکڑی کو اس غار کے منہ پر جالا بننے کا حکم بھی دیا تھا، جس میں حضور نے اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام فرما کر کفار مکہ سے اپنی جان بچائی تھی۔ حتیٰ کہ کفار مکہ کو دھوکہ دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کبوتروں کے ایک جوڑے کو غار کے منہ پر انڈے دینے کا حکم بھی دیا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جن سے کفار مکہ دھوکہ کھا گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اپنے جاسوس دشمن کی فوجی قوت کا اندازہ لگانے اور ان کی پوزیشنوں کو دیکھنے کے لیے دشمن کے علاقوں میں بھجوائے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مومنوں کو اپنے راز چھپانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ انٹیلیجنس کا یہ سلسلہ نہ صرف اسلام کی روح سے جائز ہے بلکہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جنرل صاحب نے کہا، پھر بھی کیوں نہ ہم جنرل ہیڈ کوارٹرز کے شعبہ مذہبی امور سے اس کی وضاحت طلب کر لیں۔ ان کی خواہش پر اس ضمن میں فوج کے مذہبی شعبوں کو ایک تفصیلی نوٹ بھیجا گیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر سے جلد ہی ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ یہ خاصا طویل مضمون تھا۔ ہم نے اس مضمون کو ایک کتابچے کی صورت میں شائع کروایا اور اسے تمام متعلقہ دفاتر میں بھجوا دیا تاکہ ہمارے ساتھی اس کا مطالعہ کریں اور ان کے جذبوں کو اس حوالے سے مزید تقویت مل جائے۔ تقویت یہ ملے کہ ہمارا کام قرآن و سنت کی روح سے نہ صرف جائز ہے بلکہ انتہائی اہم اور قابل تحسین ہے۔ ہم نے قرآنی آیات پر مشتمل کچھ سیکیورٹی پوسٹرز بھی شائع کروائے جو آج بھی مختلف دفاتر میں آویزاں ہیں اور ہمارے افسروں، جوانوں اور ایجنسیوں کو رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ اس کتابچے سے چند اہم اقتصابات انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان میں سے پہلا حصہ مختصراً آج بیان کریے دیتے ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے انٹیلیجنس کی اسلامی بنیاد۔ ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے قرآن حکیم زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول فراہم کرتا ہے، لیکن چونکہ اسلام کسی خاص دور یا جغرافیائی خطے تک محدود نہیں ہے، اس لیے ان رہنما اصولوں کو عملی شکل اور طریقہ کار کی تفصیلات کا تعین نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی آفاقیت ہی ہے جو مسلمانوں کو آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کو منظم کر سکے۔ انٹیلیجنس کی اسلامی اساس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نخلا تک چلے جاؤ۔ نخلا کسی علاقے کا نام ہوگا، یا نخلا کھجور کے درختوں کو بھی کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کھجور کے کسی باغ کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہو۔ آپ نے فرمایا، نخلا تک چلے جاؤ، وہاں پہنچ کر خفیہ طور پر قریش کے حالات معلوم کرو اور ہمارے پاس ان کی خبر لاؤ۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل جاسوسی کا ایک قافلہ ترتیب دیا تھا اور ان کو مدینہ اور مکہ کی درمیانی منزلوں پر واقع نخلا کے مقام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا اور ظاہر مت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاسوسی کے لیے اسلام نے بھی فرضی تشخیص اور فرضی کہانی کی اجازت ہے، جس کو جھوٹ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ ہم ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر اس بات کا تسلسل جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔